علیکم جی، دس از تاثر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آئی ایم تاثر خان. ابھی کچھ دیر پہلے میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا. یہ اگر آپ لوگ کو سعیدی قائدی، یہ ہے حکایات سعدی. اس میں ایک جگہ پہ میں ایک بہت خوبصورت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ایسی ہے نا جیسے ایک خوبصورت گلاب ہو، لیکن اس کا نہ کوئی رنگ ہو، نہ کوئی اس کی خوشبو ہو، نہ اس کا کوئی مطلب دل لگانے کو نہ دل کرے، ہاتھ لگانے کو دل کرے. یعنی کہ علم کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، اور ہم نے بہت جگہ پہ ایسے پڑھا کہ علم ایک حسین زیور ہے اور علم آپ کو نجات دلاتی ہے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو اس ضرورت پڑے. یعنی کہ آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی ڈگری لیں تو آپ کہیں کہ میرے پاس علم آ گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 1000 کتابیں پڑھیں تو آپ سمجھیں کہ میرے پاس علم آ گیا. دیکھیں، علم آپ سیکھیں، وہ رکھیں، بس اتنا آپ نے کرنا ہے. پھر آپ ایک نئے فیلڈ میں گئے، ایک نئی جگہ پہ گئے، آپ سیکھیں، رکھیں، کام کریں نہ کریں وہ الگ ہے. اپنے آپ کو کوئی وہ بہت بڑا نہ بنائے نا کہ یہ میں نے سیکھ لیا اور یہ پھر یہ ہو گیا. نہیں، آپ نے سیکھ لیا، آپ رکھیں اس کو. ہنر آپ کو کیسے آتا ہے؟ جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کو. تو جب آپ اپنے زندگی میں سیکھنے کو عمل، جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس کو آپ ترجیح دیتے ہیں، جب آپ سیکھنا پسند کریں، جب آپ چاہیں کہ میں اس چیزوں کو سیکھوں، تو دنیا میں جتنے بھی آپ لوگ فیلڈ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے. لیٹ سپوز آپ کوئی کوئی بھی پرسنل سیلز کا کام کرتے ہیں تو پرسنل سیلز میں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آ جاتی ہے، پروڈکٹ سیلنگ آ جاتی ہے، یہ انشورنس کمپنی آ جاتی ہے. ان میں سے ایک کوئی بھی آپ کمپنی میں جائیں اور آپ کے پاس جب علم ہو سیکھنے کا یا آپ میں انٹرسٹ ہو سیکھنے کا کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح سیکھیں، اس کا بھی علم آنا چاہیے. انٹرسٹ ہو آپ کا، دلچسپی رکھتے ہو سیکھنے میں، اگر آپ کے پاس وہ علم ہے تو آپ کو اتنی دیر نہیں لگے گی آگے بڑھنے کے لیے جتنا نارمل ایک نہ سیکھا ہوا بندہ، ایک فریش بندہ آتا ہو. آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہو جو آپ نے سیکھی ہے. آپ یعنی کہ آپ کی عمر 24 سال ہے تو آپ کوئی بھی چیز سیکھ لیں، جیسے بائک ریپیرنگ، موبائل ریپیرنگ، کوئی آپ درزی کا کام سیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا تو کل سے آپ شروع کریں. آپ نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، بس یاد ہے، ویری گڈ، رکھ لیں. کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں ایک مثال دوں آپ کو. میرے ایک دوست تھے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی ہوئی تو پھر وہ گاؤں سے شفٹ ہو گئے تھے شہر میں. تو کیونکہ اس کا جاب ہی ایسا تھا کہ اس میں چھٹی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی تھی، مہینے بعد بھی اگر بندہ کریں تو وہ 1-2 دن. تو وہ کہتا کہ یار گھر کا پراپر خیال نہیں رکھ رہا نا، تو یعنی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ فیملی کو ادھر ہی لے آئے تو یہاں پہ جو ہے نا ٹیک ان کیئر کریں فیملی کی. اس نے کیا کیا، ہمارے ایک کولیگ تھے تو وہ بڑا اچھا ہمیں سمجھاتے تھے. تو اس کے دوست کی نا ایکسیڈنٹ ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے بیچارے. تو ہمارے دوست کے جو دوست ہیں، اس کی شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے تو پھر اس کی بیوی کو پتہ نہیں کیا کیا اٹھانا پڑے معاشرے کا. وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پھر ایک بیوہ کی کیا، پھر ہم یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ جو عزت کرتے ہیں تھوڑے سے ایسے ہیں کہ نہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو بڑی مشکلات جو ہے نا وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں سے یہ میرے دوست کے ذہن میں یہ بات تھی. جب انہوں نے شادی کی کوئی 6-4 ماہ بعد اس طرح وہ اپنی فیملی کو شہر لے آیا. تو پھر یہ والا واقعہ ہمارے دوست نے سنایا تھا. ہوا کیا، تو جب میرے دوست فیملی کو یہاں شہر میں لے آئے گاؤں سے، تو اس نے اپنی مسز کو وہ جو کراتے ہیں میک اپ وغیرہ، اس کا پورا کورس کروا کے
اب وہ یہ نہیں کہ وہ کورس کروا کے وہ کما رہی ہے تو بھائی صاحب جو ہے بیٹھ گئے ہیں. وہ ابھی بھی ہاؤس وائف ہے, اس کے والدین کا خیال رکھ رہی ہے, اس کے بھی میرے خیال سے 1-2 بچے بھی ہیں. وہ ایک پراپر جو ہے نا وہ گھر کام شام سارا سنبھال لیتی ہے. وہ میرے دوست کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کل کو میں پیرالائز ہو جاتا ہوں, کل کو میں مفلوج ہو جاتا ہوں, کل کو میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ میرے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ میری جو مسز ہے وہ کسی آگے ہاتھ پھیلائے, یا کوئی اور اس طرح کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں, کسی گھر میں برتن دھونے ہو یا کوئی اس طرح, تو وہاں سے ان لوگوں کی باتیں سنیں. پھر کیا پتہ اس کو اتنے کام کے پھر معاوضہ بھی اتنا ملے کہ بچوں کا ہو سکے, یعنی کہ اخراجات وہ کہہ رہے میں نے یہ کر دیا ہوا ہے. اگر اللہ کرے پوری زندگی ان لوگوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہے, اگر پھر بھی آتی ہے تو وہ کم سے کم ایسا نہیں ہوگا, یعنی کہ اس کے پاس علم ہوگا, ایک چیز اس نے سیکھی ہوگی جو مشکل میں آپ کے کام آ سکتی ہے. اور آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ لکڑیوں سے کچھ نہ کچھ بنانا سیکھ لیں. جنگل میں آپ کسی بھی ٹائم پاس سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ رات کو سردی میں جو ہے نا اپنے آپ کو سردی برداشت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں, گرمی برداشت کریں, کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. ڈرائیونگ سیکھ لیں, سب سے آسان ڈرائیونگ سیکھ لیں, کہیں نہ کہیں پہ آپ کے کام آ جائیں گی. یہ حادثاتی طور پر بھی کام آ سکتی ہے, آپ کے اکنامکلی طور پر بھی کام آ سکتی ہیں, آپ کے جو ہے نا برین ٹیسٹ کے لیے بھی کام آ سکتی ہیں. اور اب دوستوں میں کہیں پہ بیٹھ کے جب کسی بھی چیز کی ڈرائیو کرنے کی بات آ رہی ہو تو آپ اس میں خاموش نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو یہ چیزیں, اور آپ پریکٹیکلی سیکھنے کے بعد تھوڑی بہت کتابیں سیکھ لیا کریں. سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تو شیخ سادی والی بات ہو گئی. اب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایک اگر آپ کے پاس موقع ملتا ہے نا مہینے میں, تو آپ ایک دن کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے کسی نہ کسی نئے جگہ پہ ضرور جایا کریں. اس سے ہوتا کیا ہے, ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا, مجھے پراپر وہ نہیں یاد, بٹ وہ وہاں پہ لکھا تھا کہ 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک نئے ملک کی سیر کریں. ٹھیک ہے سر, 100 کتابیں آپ پڑھیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک ملک کی سیر کر لیں. تو اتنا علم جتنا آپ 100 کتابوں میں سے حاصل کرتے ہیں, شاید اس سے زیادہ آپ ایک ملک کی وزٹ کرنے سے آپ کے پاس آ جائے. علم حاصل کرنے کا یہ ایک اور بھی ایک آسان طریقہ ہے, جس سے آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. نیا چہرہ بندہ دیکھ لے, نئی زبان سیکھ لے, وہاں پہ کوئی کھانے پینے کی ریسیپی سیکھ لے, نئے دوست بندہ بنا لے, کوئی ریلیشن ہو جاتی ہے, کوئی بندہ ٹریول کا وہ آنے جانے کا سلوک طریقہ, یہ سارے سب کچھ, وہاں کے ہوٹلز کیسے, وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ہمارے یہاں تو نیا شہر وزٹ کریں, نیا گاؤں وزٹ کریں, نئی جگہ جائیں, اس جگہ کو کمپیئر کریں اپنی جگہ. صرف پازیٹیو چیز ہے کہ وہاں پہ اتنا اچھا تھا, یہاں پہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے, یہ جگہ اتنی اچھی ہے تو وہاں پہ ایسا کون ہے جس کو میں یہ بتاؤں کہ وہ اپنی جگہ. تو یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ کو بہتر بناتی ہے. یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ نشوونما ہوتی ہے آپ کے دماغ کی, اس سے آپ کی دماغ گروتھ کرے گی. کیونکہ جب آپ نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو, آپ ایک سرکل میں, ایک آپ کا معاشرہ اگر اچھا ہے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو خراب ہے تو آپ ایک خراب معاشرے میں یا ایک ایوریج معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں. بس آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے, آپ کو باہر کا پتہ ہی نہیں. صرف آپ کے ٹھیک ہونے سے یا باہر کے لوگوں کے ٹھیک ہونے سے نہیں ہوگا. جب آپ خود ٹھیک ہوں گے پھر آپ نے کوشش کریں گے باقی لوگ بھی ٹھیک ہوں. وہ کیسے کریں گے آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا؟ اس کے لیے آپ کے پاس پراپر ایک علم ہونی چاہیے. آپ آج ڈیبیٹ شروع کریں کسی بھی بندے کے ساتھ, یا کسی بھی بندے کے بارے میں آپ سوشل میڈیا میں, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, کسی بھی چیز پہ آپ آ جائیں, آپ کو 1000 ایسے لوگ ہوں گے. جب آپ نے اس کے لیے پراپر وہ نہیں کی ہوگی پریپریشن, آپ کو 1000 بندے ٹوکیں گے. جب آپ کے پاس ہر بندے کا سوال کا جواب ہوگا, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جب میں بات کروں گا تو لوگ اس کے بارے میں یہ سوچیں گے یا اس کے بارے میں پوچھیں گے, تو آپ اپنی اس چیز کو ایسے ڈیزائن کریں کہ لوگوں کا سوال ہی نہ بنے. اول تو اگر بنتا ہے تو اس کے لیے فوراً سے آپ کے پاس
جواب ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس کسی بھی چیز ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. علم کیسی آتی ہے؟ سیکھ کے. جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہو. جب ہم سیکھ جاتے ہیں اور ہم نے فن خوان نہیں بننا کہ بس ہم تو سیکھ گئے، میں نے تو یہ چیز سیکھ میں خاموش. جب تک بولنے کا وہ نہ ہے نا، جب آپ کے نہ بولنے سے اب نقصان ہو رہا ہے، لگے کہ یار اگر میں نہ بولوں تو اب نقصان ہے، تب آپ بولیں. یعنی کہ ریڈ لائن تک خاموش رہنی ہے. اگر بات اس سے زیادہ پھر آپ بولیں، کم بولیں لیکن ٹھیک جگہ پہ ٹھیک ٹائم پہ بولیں. یہ نہ ہو کہ بس آپ نے جو ہے نا وہ شور ہی مچا دے، میں نے تو سیکھ لیا، میرے ساتھ بس آپ نے جو کر لیا وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر یہ بندہ اس طرح بات کر رہا ہے تو میرے پاس ٹائم ہے. پھر آپ اپنی چیز کو شاید دوسرے بندے سے اچھی طرح ڈیلیور کریں. اور جو گروپ میں جو بات ہو رہی ہو، آپ شاید ان سب کی بات اس طرح نہ لگے جس طرح آپ اپنی ٹائمنگ سیٹ کر کے پھر اپنے جو بات ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اس ڈائلاگ سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.